بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی اور میرے ساتھ موجود ہیں ثناء اللہ مستی خیل صاحب، رہنما پاکستان تحریک انصاف۔ ثناء اللہ مستی خیل صاحب، پہلے تو آغاز میں مجھے یہ بتائیے کہ آپ تحریک انصاف نہیں چھوڑ رہے، یہ میں سمجھوں؟ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ شاہ صاحب، پتہ نہیں میں آپ کے ذہن میں یہ کوسچن کیسے آیا ہے؟ کوئی سوشل میں نہیں، میں آئی وانٹیڈ ٹو نو، مجھے یہ جاننا ہے کہ لوگ اب دو قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک اس تمام ایپیسوڈ میں جس میں میر جعفر میر صادق والی بات ہوئی، اس کے بعد کچھ لوگ سوشل میڈیا پر کہہ رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب سے ایک ایم این اے چھوڑنے والا ہے پارٹی، اور عمران خان کی بہنوں کے ساتھ بھی کوئی ان کی تلخ کلامی ہوئی ہے۔ کیا یہ نہیں، کوئی تلخ کلامی نہیں ہو، میری بہنیں ہیں جی، عمران خان کی بہنیں میری بہنیں ہیں، میرے لیے وہ قابل احترام ہے، اور بالکل اس میں اس کی عزت، ان کی ناموس پہ نہ میں بات سن سکتا ہوں نہ کر سکتا ہوں۔ میں ایک ایسے بیک گراؤنڈ سے میرا تعلق ہے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارا لیڈر ہمارا قائد جیل کے اندر ہے، وہ اضطراب کا شکار ہیں، وہ پریشان ہیں، وہ اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے آتی ہیں، اور وہ میں سے ان کا رائٹ ہے اور حق ہے، اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق آتی ہیں۔ شاہ صاحب، آپ نے انٹرو میں جیسا کہ بتایا، میں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے سے پہلے میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں 2 الیکشن ایم این اے کی بھی جیتا اور 2 الیکشن میں ایم پی ایس کی بھی جیتا۔ میں 18 میں پی ٹی آئی سے جیت کے اور باقی پارٹیز کو ہرا کے، اور بڑی واضح لیڈ سے، میں جو ہے وہ 85,000 کی میری لیڈ تھی پی ٹی آئی سے۔ آپ آزاد حیثیت میں آزاد حیثیت میں خان کے پاس جیت کے آیا، تو مجھے کہیں سے میسج آیا کہ جی آپ کے گھر ہیلی کاپٹر آنا چاہتا ہے جی۔ صحیح۔ تو میں نے کہا جی جو ہیلی کاپٹر میں جو لوگ آ رہے ہیں نا جی، ان کے آنے کی ضرورت نہیں ہے جی۔ جہانگیر ترین سمجھے، جہانگیر ترین اور جو بھی ساتھ ان کے تھے جی۔ میں نے کہا جی میرے گھر آنے کی ضرورت قطعا نہیں ہے جی، میں عمران خان کے ساتھ، اور میرا ووٹ عمران خان کے ساتھ ہوگا، اور میں نے عمران خان کو آ کے جوائن کیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، نہ کوئی میں وزیر بنا، نہ کوئی مشیر بنا، نہ میں نے اپنے ضمیر کا سودا کیا۔ جب سندھ ہاؤس میں رجیم چینج کے نام پہ شاہ صاحب منڈیاں لگائی گئیں، جب لوگوں کے ضمیر کو خریدا گیا، تو اس وقت مجھے بھی یہ آفر تھی، حالانکہ میرے ضمیر پہ کیا بوجھ تھا، میں تو آزاد جیت کے آیا تھا، نہ کوئی وزیر تھا، نہ کوئی مشیر تھا، نہ مجھے خان نے کوئی شوگر مل کا کوئی پرمٹ دیا تھا، نہ میرے پاس کوئی کسی قسم کی میں نے ان سے کوئی ذاتی امرات لی تھیں۔ تو میں نے کہا نہیں جی، کہ میرے سے مختلف انداز میں باتیں ہوتی رہیں کہ آپ کو فیڈرل منسٹر بنائیں گے، یہ ان سے آپ سیزن پارلیمنٹیرین ہیں، پارلیمنٹ سیکرٹری انٹیریئر نارکوٹکس رہے ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کا نالج ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ 4-5 منسٹریز ہیں جس پہ آپ نام رکھیں، اور اس قسم کی اور بھی لگزوریس قسم کی آفرز کی گئیں۔ 2022 کے اپریل 22 کی بات کر رہا ہوں۔ تو میں نے شاہ صاحب ان کو یہ کہا کہ دس جینٹل مین از ناٹ فار سیل۔ صحیح، ٹھیک ہے جی، دس جینٹل مین از ناٹ فار سیل۔ میں نے ریزائن کر دیا۔ جب میں نے ریزائن کیا تو کیا آپ نقوی صاحب سمجھتے ہیں کہ اس وقت خان صاحب کی کوئی پاپولیرٹی تھی جی؟ وہاں سے رائز شروع ہوا تھا اس کے نہیں بعد؟ جب خان نے ریزائن کیا تو اس وقت جو ہمارے پارلیمنٹیرین بیٹھتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یار دیکھیں جو پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے گا اگلی دفعہ تو اس کی زمانہ ضبط ہو جائے گی۔ مقصد کیا ہے؟ ہاں، 2021 کے آخر میں 2022 کے آغاز لوگ میں یہ کہتے تھے نا جی، اس وقت جو ہے 22-23 ہمارے ایم این اے جو ہے انہوں نے خان کو ڈچ کیا، اور خان سے انہوں نے بے وفائی کر کے پارٹی وہ چھوڑ گئے، ان کو پارٹی چھڑوائی گئی، یا جو بھی آپ کو پتہ ہے، ہمارا تو اس کے بارے میں بڑا ایک کیلکولیٹڈ قسم کا آرگومنٹ ہے کہ اس کے بعد شاہ صاحب، اس کے بعد میں 22 اپریل 2022 سے میرا خاندان جو ہے وہ زیر عتاب ہے۔ ہم جو 4-5 بھائی تھے، ہم نے اس دن سے لے کے ہم گھر میں نہیں رہے، ہم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے، کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے، ہم چھپ چھپا کے وقت گزارتے رہے۔ میرے خاندان کے وہ لوگ جو نوٹیبل تھے وہ بھی سائڈوں پہ رہے، تو ہمارا جو زمیندارہ تھا، جو ہمارے نقصانات کیے گئے، ذاتی میرے بڑا بھائی جو ہے ان کو جیل میں ڈالا گیا۔ دوسرا شاہ صاحب جو میرا بڑا بھائی ہے سردار احمد خان، اس کی مارچ ابھی ریسنٹلی مارچ 23 میں 24 میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو وڈ یو بلیو آفٹر بیکمنگ دی ایم این اے میرے گھر کے دروازے کھلے، ہمیں گھر کو نہیں جانے دے رہا تھا، ہم خوشی غمی پہ نہیں جا سکتے تھے۔ میرے 2 خاندان میں میرے ماموں اس کی ڈیتھ ہوئی تو میں ان کے جنازے اور ان کے کول ان کے فاتح پہ 4 ماہ کے بعد گیا۔
تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد پھر جب ہم الیکشن، جس کو ہم تھوڑا سا نا آسان میں بنا لیتے ہیں، شاہ آسان صاحب یہ بنا کہہ لیتے سکتا ہوں کہ 26th امینڈمنٹ میں کوئی دنیا کی طاقت مجھے نہ خرید سکی، 27th امینڈمنٹ ہے کوئی نہ خرید سکی، ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا، ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو چھوڑنا یا عمران خان کو ڈچ کرنا ایسے ہے جیسے میں موت تو قبول کر لوں گا لیکن میں نہ دھوکہ کرنے والے لوگوں میں سے ہوں، نہ میں نے کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہے۔ ہاں، اللہ نے مجھے یہ صلاحیت بھی دی ہے، جرات بھی دی ہے، اور میں غیور انسان ہوں، میں جن کے ساتھ رہتا ہوں کلیئر کٹ اور دو ٹوک رہتا ہوں، اور مجھے اللہ نے یہ بھی ملکہ دیا ہے اور مجھے اللہ نے یہ بھی جرات دی ہے کہ شاہ صاحب میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کرنے کا قائل ہوں۔ میں اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرتا ہوں، لا الہ الا اللہ کی فلسفی پر یقین رکھتا ہوں، میرا ایمان ہے موت اس کے ہاتھ میں ہے، ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، ہم محب وطن پاکستانی ہیں، پاکستان کے لیے ہمارے بچے ہماری جان ہر چیز قربان ہے، اور پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے اور عمران خان کے لیے ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں اور خون کے آخری تک خطرے تک کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا، اگر آپ کو موقع ملے، میں یہ تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں، کیا اگر آپ کو موقع ملے کہ 1 ہفتے بعد 2 ہفتے بعد آپ کو عمران خان سے اڈیالہ جیل میں آپ کی ملاقات ہو، جی، تو اس تمام ایپیسوڈ میں آپ کے حوالے سے اگر عمران خان صاحب کے دل میں جو شبہات ہیں آپ ان کو کیا جواب دیں؟ میرے خیال میں خان صاحب کے ذہن میں میرے بارے میں کوئی شبہات نہیں ہے جی۔ اس کا خان صاحب جو ہے یہ پوری پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین اور پاکستان کی لیڈرشپ سمجھتی ہے کہ عمران خان میری کتنی رسپیکٹ اور مجھے کتنا گریڈ پہ وہ رکھتا ہے جی، اور وہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور میری جو آج کل جو ٹاک آف ٹاؤن ہے اس کے بارے میں میرے پارلیمنٹری لیڈر، میرے چیف ویپ اور میری پارٹی کے چیئرمین اور پارلیمنٹیرین اور تمام لوگ جنہوں نے اس چیز کی گواہی دی کہ ثناء اللہ نیٹ اینڈ کلین آدمی ہے، اور ہمیں اپنے دوستوں اور اپنے پارلیمنٹیرین پہ یقین ہے۔ اگر یقین نہ ہوتا شاہ صاحب تو یہ لوگ 26th امینڈمنٹ میں چلے جاتے، 27 امینڈمنٹ میں چلے جاتے، لوگ تو چلے گئے ہیں نا جی، لوگوں نے منسٹریاں بھی تو قبول کی ہیں نا جی، لیکن اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ ایک NDU کی ورکشاپ میں جانا، جو پارٹی کے تھرو نام دیا جی گیا۔ دیکھیں جی، جو اس سے پہلے بھی یہ ایک ورکشاپ ہے اور یہ ایک یونیورسٹی ہے، اور اس میں کوئی میرے خیال میں فوجی نہیں پڑھاتے، اس میں انٹرنیشنل رینکنگ کے جو اس کے وہ فلو ٹیچرز ہیں جو وہاں پہ بتانے آئے تھے، اس میں کون تھا؟ مشاہد حسین سید آیا، اس میں کون ڈاکٹر عشرت حسین آئے، اس میں کون ہے ڈاکٹر ملیہ لودھی ہے، اس میں کون ہے ڈاکٹر شعیب سڈل آیا، اس میں کون ہے پروفیسر انیس صاحب، اس میں کون ہے کہ جو پاکستان کے برین ہے، انٹرنیشنل رینکنگ کے لوگ آئے، ان میں امریکنز، ان میں چائنیز، ان میں دنیا کے اور لوگوں نے کہا کہ پاکستان کے کیا چیلنجز ہیں، پاکستان کی ٹریڈ پالیسی، پاکستان کی ایکسپورٹ پالیسی، پاکستان کی یہ پالیسی، دنیا کہاں سے کہاں جا رہا ہے، ہم پیچھے کیوں ہیں۔ یہ ایک سمجھتا ہوں، چونکہ اس سے پہلے بھی شاہ صاحب میں کیونکہ پارلیمانی سیکرٹری انٹیریئر رہا ہوں تو مجھے کافی حد تک جو ہے اس چیزوں کے بارے میں علم ہے، اور اس سے پہلے میں جو ہے 2003 میں ایک انٹرنیشنل لیول کی جو ہے وہ ورکشاپ بھی امریکہ کر کے آیا تھا، 4 ویکس کی وہ تھی جی، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے وہ آرگنائز کی فیلڈ تھی۔ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ جو انٹریکشن ہوا اس میں آپ نے پاکستان کی سیاست کے متعلق، عمران خان کے متعلق کوئی بات کی؟ کیا بات کی؟ تھوڑا سا میں پہلے سوال بھی ہے کہ عمران خان کو مجھ پہ کل بھی یقین تھا، عمران خان کو مجھ پہ آج بھی یقین ہے، اور جس انداز میں بھی یہ سٹیٹمنٹ باہر آیا ہے، جب یہ ہماری لیڈرشپ نے یہ کہا ہے کہ وہ جب خان صاحب سے پہلی ملاقات ہوگی، جب خان صاحب سے وہ جا کے بتائیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم باعزت لوگ ہیں، اور باعزت انداز میں خان صاحب جو ہے وہ ہمارے بارے میں کیا الفاظ کہے گا، وہ زمانہ بھی دیکھے گا، دنیا بھی دیکھے گی، اور پورے لوگ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق، کیا بتایا آپ نے سوال کیا جی؟ کہ جو انٹریکشن ہوا NDU میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ، اس میں ظاہر ہے کہ بات پاکستان کی سیاست پہ بھی ہوئی ہے، تمام معاملات پہ ہوئی ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ ہوئی ہے، پاکستان کی معیشت پہ ہوئی ہے، پاکستان کے مشرقی مغربی پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات پہ ہوئی ہے، انڈیا افغانستان پہ، ریجنل سچویشن پہ، انٹرنیشنل سچویشن پہ جب سوالات ہو رہے تھے، جو کوسچن آنسر سیشن تھا، آپ کے بارے میں سنا کہ آپ نے بڑی وہاں پہ گفتگو بھی کی ہے، کچھ سوال میں عمران خان کا بھی تھا، کیا بات کی آپ؟ شاہ صاحب میں نے بڑے دو ٹوک اور واضح انداز میں یہ کہا جی کہ پاکستان جو ہے ہمارا ملک ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے، جھنڈا ایک ہے۔ تو انڈیا نے جب ہم پہ جنگ مسلط کی تو تمام تر ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا،
ہمیں گولیاں ماری گئیں، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، ہم پہ جو ڈی گریڈ جو قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، لیکن جب انڈیا نے ہم پہ جنگ مسلط کی تو پاکستان تحریک انصاف نہیں، پورا ملک جو ہے، میں جب پورے ملک کی شاہ صاحب بات کرتا ہوں تو اس سے مراد یہ ہے کہ 80% لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ببانگ دول کہہ رہا ہوں، چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، آپ کے کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان انٹرنلی ود ان دی ویری امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن اور پبلک میں آج بھی 80% مقبول ہے، اور عمران خان کی پاپولیرٹی ڈے بائی ڈے جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ میں نے یہ کہا جی کہ تمام تر حالات کو ہم نے پس پوچھ ڈال کے جب انڈیا نے ہم پہ مسلط کی تو پاکستان کی تمام عوام جو ہے وہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرم فرمایا، ہم نے انڈیا کو شکست فائز دی، اس کو دندان شکن جواب دیا کہ وہ منہ چھپانے کے قابل ہی نہیں رہا. تو میں نے کہا جناب دیکھیں کہ جو ایک نیشنل ہارمنی اس وقت قومی ہم آہنگی پیدا ہوئی تھی پاکستان کے عوام کے اندر چند عرصہ پہلے، جو یہ پاکستان کے نوجوانوں کو، پاکستان کی یوتھ کو، جو 70% پاکستان کی یوتھ ہے جو ڈیجیٹل واریئرز ہیں، جن کو لقب سے نوازا کہ ڈیجیٹل واریئرز، ان کو مختلف انداز میں نام کہے جا رہے تھے، وہ انہوں نے جب پاکستان کا نیریٹو بیان کیا اور انہوں نے DGISPR کا یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ اتنے جناب جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا اس نیریٹو انڈیا کے خلاف بنانے میں 80% کردار، اس نے پورے بریک اپ دیا جی، پورا بریک اپ دیا. تو وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی وطن سے محبت، وطن سے کمٹمنٹ اور پاکستان کے لیے سیکریفائس ہے، اس کی بہترین مثال ہے. تو میں نے کہا جناب دیکھیں نیشنل ہارمنی کا تقاضا یہ ہے کہ عوام کے مقبول لیڈر عمران خان کے لیے جیل کے دروازے اسی وقت کھول دینے چاہیے تھے. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اس ہارمنی کو اور قومی ہم آہنگی کو بڑھانا ہے، آپ کی ایسٹرن بارڈر پہ حالات خراب ہے، آپ کے ویسٹرن بارڈر پہ حالات خراب ہے، ملک جو حالات جنگ میں ہے، پاکستان کی معیشت جو ہے آپ کے سامنے ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ IMF کے جو ہے ہم جو ہیں اس سے اس کے چنگل سے نہیں نکل پا رہے. تو آپ جناب میرے پاس مہربانی فرمائیں اور دل بڑا کریں. میں نے کہا جی یہ چیف صاحب اب دل بڑا کریں اور عوام کے مقبول لیڈرشپ کو آپ جو ہے وہ چھوڑ دیں،